الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 97 تا 99 آپ احباب کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاہم الملائکۃ، کہ جن کی جانیں نکال رہے تھے فرشتے، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. قالوا، فرشتوں نے کہا، فیما کنتم، کس حال میں تھے تم لوگ. قالوا، وہ لوگ کہنے لگے، کننا مستضعفین فی الارض، ہم لوگ زمین میں کمزور تھے. قالوا، فرشتوں نے کہا، الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی، کشادہ نہ تھی. فتہاجروا فیہا، کہ تم لوگ ہجرت کرتے زمین میں. فاولئک مأواہم جہنم، سو یہی لوگ ہیں کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. وساءت مصیرا، اور بری جگہ ہے لوٹنے کی. الا المستضعفین، مگر کمزور، من الرجال، مگر کمزور لوگ مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے. لا یستطیعون حیلہ، طاقت نہیں رکھتے جو تدبیر کی. ولا یہتدون سبیلا، اور نہ ہی کوئی راستہ پاتے ہیں. فاولئک، سو یہی لوگ، عسى اللہ، کہ امید ہے اللہ، ان یعفو عنہم، یہ کہ ان لوگوں کو معاف فرما دے. وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ تعالی بہت معاف فرمانے والے، بخشش فرمانے والے. اللہ جل جلالہ نے جسے ایمان کی، اسلام کی دولت عطا فرما دی، یہ دنیا ما فیہا کی دولتوں سے بڑھ کر ہے.
ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت مند قیمتی چیز نہیں ہے۔ تو جسے ایمان اور دولت مل جائے، ایمان کی دولت مل جائے، اسلام کی دولت مل جائے، تو اس پر لازم ہے کہ اپنے ایمان اور اسلام کو صحیح عقیدے کے طور پر ظاہر کرے لوگوں کے سامنے، اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کا اظہار کرے، حتی الامکان یہ کوشش کرے۔ اور ظاہر ہے اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ہوگا، ایسے علاقے میں ہوگا، ایسے ملک میں ہوگا جو کافروں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں، یا جہاں پر اسلام نام کی کوئی چیز نہیں، اب وہاں پر وہ اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو ظاہر کرے گا تو کافروں کی، کافر لوگ، کافروں کا وجود اس کے ایمان کو اور اس کے اسلام کو برداشت نہیں کرے گا، جس کی بنا پر کافروں کی کوشش ہوگی کہ اس کو ستایا جائے، اس کو تکلیف دی جائے، اس کو پریشان کیا جائے۔ تو ایسے موقع پر لازم ہے پھر اس پر، ایمان والے پر، اسلام والے پر، کہ ایسے کافروں کے خلاف جہاد کرے۔ اور جہاد کیوں ہے؟ تاکہ وہ اپنے ایمان کا تحفظ کر سکے۔ جہاد کیوں ہے؟ تاکہ وہ اپنی عبادات کو کھل کر کر سکے۔ یہی وجہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل جانے کے بعد جب ایمان کا اظہار کیا، اسلام کا اظہار کیا، ایک رب کی توحید کا اقرار کیا اور فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کی دعوت دی، تو لوگ جو عرب کے کافر تھے، مشرک تھے، مکہ کے لوگ، وہ لوگ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کہ وہ لوگ کہنے لگے کیا اب ہمیں اپنے سینکڑوں دیوتاؤں کو چھوڑنا پڑے گا، مشکل کشاؤں کو چھوڑنا پڑے گا، حاجت رواؤں کو چھوڑنا پڑے گا، اور اس کے ایک خدا پر ایمان رکھنا پڑے گا۔ تو سورۃ الصافات کے اندر میرے رب نے فرمایا انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ یہ لوگ تکبر کرنے لگے، کہ جب ان سے کہا جاتا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، اس پر ایمان لے آؤ، یستکبرون، یہ لوگ تکبر کرنے لگے۔ اور تکبر کا نتیجہ یہ ہوا، یہ نکلا کہ انہوں نے مسلمانوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا، تکلیفیں دینا شروع کر دی، پریشان کرنا شروع کر دیا، پریشان کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ پھر اللہ رب العزت نے ایک مدت کے بعد، زمانے کے بعد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں گزارے، کئی سال گزرنے کے بعد 13 سال بڑے کٹھن اور مشکلات میں گزرے، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ ان 13 سالوں میں مسلمانوں نے ہجرتیں کرنا شروع کی۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ بھئی مسلمان ہجرت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں گزارنے کے بعد ہجرت کے لیے جاتے ہیں، اور اس سے پہلے مسلمان مرد عورتیں ہجرت حبشہ کی طرف کی اور پھر مدینہ المنورہ کی طرف کی۔ کیونکہ مسلمانوں کو ستایا جاتا، ایمان پر، اسلام پر عمل نہ کیے دیا جاتا تھا،
اور تکلیفیں دی جاتی تھی، پریشان کیا جاتا تھا، شہید کیا جاتا تھا، انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جاتا تھا، گلے میں لگام ڈال کر گھسیٹا جاتا تھا، پتھر مارے جاتے تھے، لڑکے آوازیں کسا کرتے تھے، آوارہ لڑکے، اور جو ہے برا سلوک کیا جاتا تھا، تو بڑے ظلم کیا گیا، بڑا ستایا گیا، ستم کیا گیا تو مسلمانوں پر، تو اسلام پر عمل کرنا مشکل، ایمان کا اظہار کرنا مشکل، عبادات پر کو پوری طرح ادائیگی کرنا مشکل، تو اللہ رب العزت نے ہجرت کا حکم دیا۔ اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کو فتح کیا، اس وقت فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، کہ مکہ المکرمہ کے فتح کے بعد اب ہجرت فرض نہیں ہے، اب ہجرت فرض نہیں ہے، تو اب کیونکہ عرب جو ہے یہ دارالسلام بن گیا، عرب جو ہے دارالسلام بن گیا، اور دارالسلام سے ہجرت نہیں ہوا کرتی۔ عام طور پہ ہجرت کہاں پر نوبت آتی ہے؟ کافروں کا علاقہ ہو، کافروں کا غلبہ ہو، کافروں کی اکثریت ہو، تو کافر مسلمانوں کو کمزور سمجھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے ان کو ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ تو ایمان جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور امت کے فقیہ ہیں، بہت بڑے فقیہ تھے اور مفسر قرآن تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جو مسلمان ہوئے شروع میں، اور یہ اسلام لانے والوں میں ان کا 6واں نمبر تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اسے ایمان کی دولت سے نوازتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العزت دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور دنیا اسے بھی دیتا ہے جسے محبت نہیں کرتا، یعنی اللہ رب العزت دنیا اسے بھی دیتا ہے جو ایمان والا ہے، اور دنیا اسے بھی دیتا ہے جو ایمان والا نہیں ہے۔ جو ایمان والا ہے دولت اسے بھی ملتی ہے، اور جو ایمان والا نہیں ہے دولت اللہ اسے بھی دیتا ہے، لیکن ایمان کی دولت اللہ رب العزت اسے ہی دیتے ہیں جس کے ساتھ اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں، جس کے ساتھ اللہ رب العزت خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، جس کے ساتھ اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں۔ اب چاہے یہ غریب ہے، فقیر ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، کمزور ہے، لیکن ایمان مل گیا تو یہ اللہ رب العزت کے اس سے محبت کی دلیل ہے کہ اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں، اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اس لیے میرے رب نے اسے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ایمان کی دولت سے اسے نوازا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب مثنوی شریف، اس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی حکایات کی صورت میں نقل فرمایا ہے۔ اس میں ایک حکایت انہوں نے نقل فرمائی، اس میں ذکر کیا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے بادشاہ مسلمان گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو ہندو ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان کو عبادات نہیں کرنے دیتے، اسلام پر عمل نہیں کرنے دیتے، تو انہوں نے ہندوؤں پر چڑھائی کی، ان پر چڑھائی کی، اور ایسی چڑھائی کی کہ ان کے سومنات بتوں کو توڑ توڑ کر پھینک دی، ان کو پاش کر
روند ڈالا۔ اب ہیرے جواہرات وہ بھی اس کے نتیجے میں جب ان سے ہندوؤں کو مغلوب کیا اور غلبہ حاصل کیا، کافروں کو جو رسوا اور ذلیل کیا، تو بہت سارے ہیرے جواہرات بھی مال غنیمت کے طور پر آئے، یعنی انہوں نے حاصل کیے۔ تو ان کے پاس ان کے ایک وزیر کا بیٹا تھا جس کا نام تھا ایاز۔ ایاز یہ بچہ تھا، 10 سے 12 سال اس بچے کی عمر تھی، ایاز بچے کی۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اس بچے کو اپنے ساتھ ہمیشہ رکھتے، اس بچے کو اپنے ساتھ رکھتے۔ اب وزیروں کو یہ بات دوسرے وزیروں کو ہضم نہ ہوا کرتی۔ وہ وزیر کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، ویسے تو ہم میں اتنی ہمت نہیں کہ آپ کے سامنے جرأت کر سکے بات کرنے کی، لیکن یہ بچہ جو آپ کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے، آپ اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، یہ بات ہمیں ہضم نہیں ہوتی۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور کہنے لگے اس بچے میں جو سمجھداری ہے وہ بڑوں میں بھی نہیں ہے، اس کو جو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، سمجھ عطا فرمائی ہے، وہ بڑے لوگوں میں بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں اسے اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ تو اس بات کو عملاً لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ اپنے وزیر ہیرے کو، جو قیمتی ہیرا ہے، ہیرا منگوایا گیا اور ایک وزیر سے کہا گیا کہ اس کو توڑا جائے۔ وزیر کہنے لگا کہ یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے، ہم اسے کس طرح توڑیں؟ وزیر کہنے لگا یہ بڑی قیمتی چیز ہے، تو یہ بادشاہ سلامت اسے توڑنا نہیں چاہیے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے دوسرے کو بلایا، اس نے بھی کہا بڑی قیمتی چیز ہے، تیسرے کو بلایا، چوتھے کو بلایا، 5 سے 6 وزراء آئے اور سب نے یہ کہا کہ یہ اتنی قیمتی چیز ہے، ہمیں ہمت نہیں ہوتی کہ اس ہیرے کو توڑ ڈالیں۔ یاد رکھیے، ہیرے کے علاوہ جتنی بھی دھاتیں ہیں، جتنی بھی اشیاء ہیں، وہ گھس جاتی ہیں ایک نہ ایک دن، وہ گھس جاتی ہیں، لیکن ہیرا واحد ایسی چیز ہے جو گھستا نہیں ہے۔ ہاں ٹوٹ جاتا ہے لیکن گھستا نہیں ہے، ہیرا یہ ایسی چیز ہے، توڑنے سے ٹوٹ جاتا ہے لیکن گھسے گا نہیں، یہ ہیرا ایسی چیز ہوتی ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جو وہ بچہ تھا ایاز، اس کو بلایا، پھر اس سے کہا کہ اس کو توڑے۔ اس بچے نے جیسے ہی اس بات کو سنا، فوراً اس پر کوئی چیز ماری اور اس ہیرے کو توڑ ڈالا، اس ہیرے کو توڑ ڈالا۔ اب بادشاہ سلامت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ ایاز، تو نے اتنی قیمتی چیز کو توڑ ڈالا؟ اب جواب سنیے ایاز کا کہ وہ جواب کیا دیتا ہے۔ ایاز نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، میں مانتا ہوں یہ قیمتی چیز ہے، لیکن میرے لیے اس قیمتی چیز سے بھی زیادہ قیمتی چیز آپ کا حکم تھا، اپنے مالک اپنے آقا کا حکم تھا، تو میں نے اس کی قیمت کو نہیں دیکھا، میں نے آپ کے حکم کو دیکھا۔ تو اللہ رب العزت ہم لوگوں کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہیں، ایمان کی دولت، اسلام کی دولت ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہے، اپنے رب کے حکم کی اتباع، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی قیمتی چیز نہیں ہونی چاہیے، نہ دنیا کی دولت، نہ دنیا کے لالچ، نہ دنیا کے حرص، نہ دنیا کے ہوس، کوئی چیز ہمارے لیے اللہ کے حکم سے بڑھ کر قیمتی نہیں ہونی چاہیے۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وزراء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھو اس بچے کی یہ ہے عقل مندی، یہ ہے سمجھداری، اس نے دنیا کے ہیرے کی قیمت کو نہیں دیکھا، اس نے اپنے آقا اپنے بادشاہ کے حکم کو دیکھا کہ میرے آقا میرے بادشاہ کا حکم میرے لیے اس قیمتی چیز سے زیادہ اہم ہے۔ تو ہم لوگوں کے لیے
اللہ رب العزت کا حکم دنیا مافی یہاں سے زیادہ اہمیت رکھنے والا ہو، قیمت رکھنے والا ہو، اور اگر ہمیں اس چیز کی اہمیت آ جائے کہ رب کے حکم کی اتباع، تو ہم لوگوں کی دنیا بھی سنور جائے، ہم لوگوں کی آخرت بھی سنور جائے۔ تو یہ آیات کریمہ جو آپ احباب کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ کیا ہے، ان آیات کریمہ میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو تھے تو مسلمان، لیکن کوئی عذر نہ تھا، کوئی ہیلا نہ تھا، کوئی بہانہ نہ تھا، لیکن اس کے باوجود ہجرت فتح مکہ سے قبل فرض تھی، لیکن وسائل کے ہوتے ہوئے، فرضیت کے ہوتے ہوئے، اللہ کی طرف سے حکم کے مل جانے کے باوجود ان مسلمانوں نے، ایمان والوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت نہیں کی، ہجرت نہیں کی۔ تو اللہ رب العزت ان کے بارے میں ان آیات کریمہ میں بیان فرما رہے ہیں۔ کیا بیان فرمایا؟ کہ بے شک وہ لوگ جن کی جانیں نکال رہے تھے فرشتے، اس حال میں کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، کہ اللہ نے حکم دیا ہجرت کرو، اور یہ لوگ، ان لوگوں نے ہجرت نہیں کی۔ تو فرشتے جب جانیں نکال رہے تھے تو کہہ رہے تھے فیما کنتم، تم کس حال میں تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ زمین میں کمزور تھے، تو یعنی کمزور تھے، ہم طاقت نہیں تھی کہ ہمیں ہجرت کرتے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی زمین کیا اتنی وسیع نہ تھی کہ تم اس زمین میں جا کر ہجرت کرتے؟ تو یہ اللہ یعنی فرشتوں نے ان سے پھر یہ بات کہی کہ تم کمزور تھے، اللہ کی زمین تو بہت وسیع تھی نا، جس طرف بھی تم چاہتے ہجرت کر سکتے تھے، جہاں پر تم اپنے ایمان پر عمل کر سکو، اسلام پر عمل کر سکو، عبادات کو پوری طرح ادائیگی کر سکو، تم چاہتے تو ہجرت کر سکتے تھے، لیکن تم نے جان بوجھ کر ہجرت نہیں کی۔ جب ہجرت نہیں کی تو ایسے لوگ جو اللہ کے حکم کے پر عمل جنہوں نے نہیں کیا، ہجرت کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے بھاگتے رہے، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بری جگہ۔ جہنم جو ہے وہ بری جگہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان نا ہجرت کرنے والے کمزور مسلمانوں کے لیے وعید جہنم سنائی ہے، وعید جہنم سنائی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جو دنیا کے اندر کل قیامت کے دن اس کے ساتھ یہ معاملہ فرمائیں گے کہ جو شخص دنیا کے اندر ہمیشہ راحت میں رہا، عزت میں رہا، سکون میں رہا، اطمینان میں رہا، خوشیوں میں رہا، خوشحالیوں میں رہا، دور تک اس کی زندگی کے بدحالی، تنگی، تکلیف قریب بھی نہ بھٹکی، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جہنم کے شعلوں میں، جہنم کے انگاروں میں اس کو غوطہ لگائیں گے، اس کو غوطہ لگائیں گے۔ اور جب وہ غوطہ لگا کر آئے گا، پھر اللہ پوچھیں گے اس سے، بتا تو دنیا میں تو نے کبھی کوئی راحت دیکھی، کوئی سکون دیکھا؟ تو وہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کہ دنیا میں کبھی میں نے کبھی کوئی راحت نہ دیکھی، کوئی خوشی نہ دیکھی، کوئی خوشحالی نہ دیکھی، کوئی جو ہے میں نے راحت نہ دیکھی۔ جہنم کے ایک غوطہ دنیا کے 70، 80، 100، 150 سالہ زندگی کی خوشحالیوں کو، نعمتوں کو، راحتوں کو بھلا دے گا، بھلا دے گا۔ پھر میرا رب جو ہے، میرے نبی نے فرمایا، اس ایمان والے کو بلائیں گے کہ جو دنیا کے اندر مال کے اعتبار سے تنگ تھا، راحت کے اعتبار سے تنگ تھا، سکون کے اعتبار سے تنگ تھا، اس کی زندگی جو ہے غربت میں گزری، زندگی جو ہے تنگیوں میں گزری، پریشانیوں میں گزری، دکھوں میں گزری، اور ایمان تھا، اسلام تھا، اس پر عمل کرتا رہا یہاں تک کہ دنیا سے چلا گیا۔ تو اللہ رب العزت ایسے کمزور، جو تنگ دست تھا، فقیر تھا، نعمتوں سے دور تھا، لیکن ایمان کی دولت تھی، اللہ رب العزت دنیا جنت کے آب حیات میں اس کو غوطہ دیں گے۔ اور آب حیات جو ہے جنت کے دروازے کے اندر ایک نہر ہے پانی کی، اللہ اس میں اسے غوطہ دے گا۔ جب اسے غوطہ دے کر نکالا جائے گا، پھر میرا رب اس سے پوچھے گا، بتا دنیا کے اندر کبھی کوئی تو نے تنگی دیکھی، کوئی پریشانی دیکھی، کوئی تکلیف دیکھی، کوئی غم دیکھا؟ تو اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کہ اللہ کی قسم میں نے دنیا میں کبھی کوئی تنگی نہ دیکھی، کوئی پریشانی نہ دیکھی، کوئی غم نہ دیکھا،
کوئی جو ہے میں نے دکھ نہ دیکھا تو جنت کے آب حیات کا ایک غوطہ اسے دنیا کی ساری تکالیف اسے بھلا دے گا، ساری تکلیف اسے بھلا دے گا۔ تو اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں بیان فرما رہے جو لوگ اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بری جگہ ہے، جہنم بری جگہ ہے۔ تو دنیا کے اندر بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو کافروں کے ممالک ہیں، جہاں پر کافروں کا غلبہ ہے اور کافروں کا تسلط ہے، اور مسلمان چاہتے ہوئے بھی وہاں پر اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر عمل نہیں کر سکتا، جیسا کہ برما ہے، فلپائن ہے، جس طرح کہ کشمیر ہے، جس طرح کہ فلسطین ہے، کہ وہاں پر یہودیوں کو کافروں کا تسلط ہے اور وہ بھرپور طریقے سے مسلمانوں پر ظلم کر رہے، مسلمانوں کو ستا رہے، تکلیف دے رہے، شہید کر رہے، عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، بچوں کو تک کو نہ چھوڑا جا رہا ہے۔ تو ایسے علاقوں میں جہاں پر ایمان پر عمل کرنا مشکل، جہاں پر عبادات پر عمل کرنا مشکل، تو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ان کافروں سے لڑو، جہاد کرو۔ اگر ایسی کمزوری ہے کہ لڑ نہیں سکتے، جہاد نہیں کر سکتے، تو پھر فرمایا ہجرت کر لو، اس علاقے کو چھوڑ دو، ایسے علاقے کی طرف چلے جاؤ جہاں پر تمہارے لیے ایمان اور اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو، آسان ہو۔ تو برما سے بے شمار مسلمان نکلے ہیں، بیچارے راستے میں نہروں کے نظر ہو گئے، سمندروں کے پانی کے نظر ہو گئے، دریاؤں کے نظر ہو گئے، یعنی شہید ہو گئے، اور وہ جو ہے اس مسلمانوں کے ملک تک پہنچ ہی نہ سکے، عورتیں بیچاری راستوں میں شہید ہو گئی۔ بہت سارے ممالک جو ہے دنیا میں مسلمانوں کے، اب تفسیر کا وقت نہیں ہے تفصیل کا، تو ایسے ہیں جہاں پر مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن وہ لڑ رہے ہیں جہاں تک ان میں طاقت ہے، اور جہاں پر لڑنے کی طاقت نہیں تو ہجرت بھی کر رہے ہیں۔ تو آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے ممالک ایسے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہاں جو ہجرت کرنے پر قادر نہیں ہے، ایسے کون لوگ ہیں؟ اللہ نے ان کا اس اگلی آیت کریمہ میں استثناء فرمایا، الا المستضعفین، مگر کمزور مردوں میں سے، والنساء عورتوں میں سے، والولدان بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلا، جو طاقت نہیں رکھتے تدبیر کی، ولا یہتدون سبیلا، نہ ہی کوئی راستے کی راہ پاتے ہیں، رہنمائی پاتے ہیں، طاقت نہیں ہے کہ وہ ہجرت کر سکے، طاقت نہیں ہے کہ راستہ کوئی وہ اور ایمان اور عبادات پر عمل کرنے کے لیے اختیار کر سکے، اس قدر کمزور ہیں، کوئی ایسی ان کے لیے رکاوٹ ہے کہ وہ ہجرت نہیں کر سکتے، جہاد نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا استثناء فرمایا، فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ، سو یہی لوگ ہیں، امید ہے کہ اللہ ان یعفو عنہم، کہ ان لوگوں کو معاف فرما دے، درگزر فرما دے، وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والے، بخشش فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کمزور لوگوں کا، جو مرد ہیں، عورت ہیں، بچے ہیں، ان لوگوں کا استثناء کر دیا اس آیت کریمہ میں۔ لیکن جو طاقت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کرتے، طاقت رکھنے کے باوجود جہاد نہیں کرتے، تو ایسے لوگ اس آیت کریمہ کے ضمن میں نہیں آتے۔ طاقت ہے اور ان کے پاس جو ہے وسائل ہیں، اس کے باوجود اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتے، تو پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہاں ایمان ہے دل میں تو ایمان کی بدولت ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال لیا جائے گا، لیکن اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنے کی بنا پر جہنم کے اندر انہیں جانا پڑے گا۔ ہاں اگر اللہ رب العزت کسی پر اپنا فضل فرما دے تو وہ الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کریمہ کی کامل سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب